پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، کچھ سیاسی جماعتیں جو کہ اپوزیشن میں ہیں تحریک قصاص لانچ کر رہی ہیں حکومت کے خلاف۔ کچھ اپوزیشن کی سیاسی جماعتیں تحریک احتساب لانچ کر رہی ہیں، اس کا آغاز کر رہی ہیں، اور کچھ اپوزیشن کی جماعتیں اس پوائنٹ آف ویو کی ہیں، اس خیال کی ہیں کہ حکومت کے ساتھ دوبارہ بیٹھ کے پارلیمانی کمیٹی جو ہے ٹی او آرز کی، اس میں بات چیت کی جائے، کچھ ٹی او آرز کا معاملہ آگے بڑھایا جائے۔ اس پہ بھی آج پروگرام میں بات کریں گے۔ ساتھ ساتھ ناظرین ایک آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں کہ اسلام آباد میں جو حکمران جماعت کے ہمارے دوست ہیں وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ آرمی چیف جنرل راحیل شریف کی مدت ملازمت میں 1 سال توسیع کرنے کا معاملہ بہت زور و شور سے آج کل زیر غور ہے، اور اس کی وجہ مختلف بتائی جاتی ہے۔ ایک تو ضرب ارض، پھر دہشت گردی، کرپشن کا نیکسس جو آرمی چیف کہتے رہتے ہیں، اور سب سے اہم چیز کہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور، اس کی سپرویژن، اس کی نگرانی جنرل راحیل شریف صاحب کر رہے ہیں۔ تو حکمران جماعت کے جتنے ہمارے دوست ہیں وہ بار بار اس پورے ہفتے میں جتنی میری ملاقاتیں انہوں نے کہا کہ جی یہ بڑا ایکٹیولی اس پہ غور ہو رہا ہے کہ اس کو ایکسٹینڈ کر دیا جائے۔ لیکن جب ہم پنڈی میں اپنے دوستوں سے اسی سوال کو کرتے ہیں کہ جناب جنرل باجوہ صاحب نے تو بتایا تھا کہ آرمی چیف 29 نومبر کو ریٹائر ہو جائیں گے، کوئی ایکسٹینشن نہیں لیں گے، اس طرح کا کوئی ارادہ ان کا نہیں ہے، تو وہاں سے بھی ہمیں یہی بتایا جاتا ہے کہ جناب یہ تو آن ریکارڈ ایک چیز آ گئی ہے، اس معاملے کو صرف کنٹروورشل بنانے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے۔ اب معاملہ ایکچولی کیا ہے، اس کے حقائق تو تبھی پتہ لگ سکیں گے جب کوئی اس بارے میں فیصلہ ہوتا ہے، اور فیصلہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو کرنا ہے۔ اگر تو وہ ایکسٹینشن دینے کا فیصلہ کرتے ہیں، جو کہ اب مری میں بیٹھے ہیں اور وہاں پہ بھی ایک کیمپ آفس بنا دیا گیا ہے، پہلے ایک لنڈن میں کیمپ آفس ہمیں بتایا گیا تھا بنایا گیا جس کا کہ سرکاری نوٹیفیکیشن کہیں اس سے پہلے تھا نہیں، اور اس کے بعد اب مری میں کیمپ آفس جو ان کا گھر ہے اس کو بھی ڈکلیئر کر دیا گیا ہے۔ یہ کیمپ آفسز کی کہانیاں بھی بڑی انٹرسٹنگ ہوتی ہے، اس پہ بھی کسی وقت بات کریں گے۔ لیکن اگر ایکسٹینشن کا فیصلہ کرتے ہیں نواز شریف صاحب تو کہانی مختلف ہوگی، لیکن اگر ایکسٹینشن نہیں ہوتی تو پھر انہیں یہ فیصلہ کرنا ہے اگلے تقریباً 1-1.5 ماہ میں، اور فیصلہ اگر کرتے ہیں کہ جی نیا آرمی چیف کس کو ہونا ہے تو نواز شریف صاحب کے پاس یہ اعزاز ہوگا، واحد پاکستانی وزیر اعظم ہوں گے جو کہ 5واں آرمی چیف اپوائنٹ کرنے جا رہے ہوں گے۔ اب اس میں کیا فیصلے ہوتے ہیں یہ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے۔ آج ناظرین پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد صاحب۔ شیخ رشید احمد صاحب بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں شرکت کرنے کا۔ آج ہمیں پتہ لگا ہے کہ آپ لاہور میں ہیں، اور تحریک قصاص جو لانچ ہو رہی ہے، جس کا کہ آغاز ہو رہا ہے حکومت کے خلاف، اور اگست کے مہینے میں آپ ایک دفعہ پھر 2014 میں بھی اسی طرح کی موومنٹ شروع ہوئی تھی، اور دوبارہ اگست کا مہینہ آ گیا ہے تقریباً 2 سال بعد۔ اب تحریک قصاص آپ لانچ کرنے جا رہے ہیں، ساتھ ساتھ تحریک احتساب دیکھتے ہیں، اس میں بھی ہمیں شیخ رشید صاحب نظر آتے ہیں۔ تو آپ کی یہ تحریکیں چل کدھر کو رہی ہیں اور کیا حاصل کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، میں صاف سی بات کرتا ہوں، ایسے لمبی تمہید اور بادل گرجے، بجلی چمکی اور گرگراہٹ ہوئی. Come to the rain, and rain is we want to get rid of this corrupt and dishonest government at any cost. ملک اور کرپٹ گورنمنٹیں کبھی اکٹھی نہیں چل سکتی. یہ ساری تباہی اور ساری بربادی اور ہماری لاشوں پر اور ہمارے سانسوں پر جو قرضے لیے جا رہے ہیں، یہ ہماری موت کا، سیاسی موت کا سبب ہیں. اور اس پر جو آدمی گھر میں بیٹھتا ہے اور جو اپوزیشن لیڈر منافقت کرتا ہے اور بے ایمانی کرتا ہے اور اندر سے ملا ہوا ہے اور نواز شریف کی ٹپ پر کھیل رہا ہے، تو خدا تعالیٰ اس کو ہدایت دے، اور میں کچھ نہیں کہہ سکتا. شیخ صاحب یہ کون سا لیڈر ملے ہوئے ہیں نواز شریف صاحب کے ساتھ، ان کی ٹپ پہ چل رہے ہوتے ہیں؟ کچھ انکشاف کرنا چاہیں گے؟ ابھی پتہ لگ جائے گا جی 10 دنوں میں ہی. آپ دیکھیں اس ملک میں جو قانون ہے یہ سارا بدلنے کے قابل ہے. اگر اس ملک میں حقیقی جمہوری لانی ہے تو 2 بندے مل بیٹھ کر ججوں کا فیصلہ کر لیں جی. 4 آدمی مل کر اس ملک میں ہائی کورٹ کے ججز لگا دیں. 2 آدمی مل کر اس ملک میں اپنی بندر بانٹ کر لیں، RNRO بنا لیں، اور جس کے خلاف انکوائری کرنی ہو، احتساب کرنا ہو، اوپر سے آنکھ کا اشارہ ہو تو احتساب شروع ہو جاتا ہے، اور آنکھ کا اشارہ ہو تو احتساب بند ہو جاتا ہے. ایسا ممکن نہیں ہے. اور اس ملک میں جو عام آدمی ہے وہ پس گیا ہے، تباہ ہو گیا ہے. اس ملک میں حرام کی کمائی کھانے والے اور حرام کی دولت بنانے والے اور ان کی اولاد اور ان کی نسلیں، یہ ملک ہم نے ان کے لیے نہیں بنایا تھا جی. یہ تو جہازوں میں بیٹھ کے آئے، ان کے طوطے بھی جہازوں میں بیٹھ کے آئے. ہم آگ و خون کی جو ندیاں بہا کے آئے لوگ پاکستان بنانے کے لیے، اور جو پاکستان کے دشمن اور مخالف تھے، جو قائد اعظم کو کافر اعظم کہتے تھے، وہ پاکستان میں
اب میں کیا کہوں؟ قائد اعظم کو کافر اعظم کہنے والے تحریک قصاص جو آپ آغاز جس کا ہو رہا ہے، تحریک قصاص حاصل کیا کرے گی؟ مقصد کیا ہے اس کا؟ دیکھیں، بعض چیزیں انسان اپنے ضمیر کا حق ادا کر دے، چاہے اس دنیا سے چلا جائے تو اس نے اپنا مقصد حاصل کر لیا۔ بے ضمیروں کے جمع غفیر میں 20 کروڑ بے ضمیروں میں اگر ایک آدمی، 2 آدمی، 10 آدمی، 100 آدمی بھی دنیا میں جب چیکو سلواکیہ میں ہوا، کئی لوگ چیکو سلواکیہ کی سڑکوں پہ صرف ایف فار فریڈم لکھ گئے، اور یہاں ایسے بھی لوگ تھے جو اکیلے ہی باہر نکلے پاکستان کی تاریخ میں۔ قوم کو باہر نکلنا، اور انشاءاللہ نکلے گی۔ میں تو پر امید ہوں، اگر نہیں نکلنے کا اس کا ارادہ ہے اور اسی طرح 100 پیاز بھی کھانے ہیں اور جوتے بھی کھانے ہیں، تو پھر اس قوم کو بڑی سزا کے لیے اور بڑی سزا کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ شیخ صاحب، میں جاننا چاہ رہا ہوں تحریک قصاص، اس کا مقصد کیا ہے؟ جب تحریک قصاص کا آپ نام لیتے ہیں تو یہ ماڈل ٹاؤن سے ریلیٹڈ ہے یہ والی تحریک؟ آف کورس جی، نشانے بنا کے مارا گیا اور ان کو نوازا گیا، جنہوں نے پورے پلان بنائے، سی ایم آفس میں بیٹھے ہوئے تھے، کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں لگا، ہمیں تو بعد میں پتہ لگا، ہمیں بعد میں پتہ لگا کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ 14 لاشیں گری، 100 بندوں کو گولیاں لگی، یہ کوئی مذاق ہے جی؟ لاہور شہر میں، شیخ صاحب، اس پہ کمیشن بھی بن گئے، اس کے بعد کیسز بھی اس پہ چل رہے ہیں، تو آپ کیوں یہ تحریک قصاص لانچ کر رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیں، اس کیسز کا کچھ نہیں نکل رہا، اس کی کوئی رپورٹ آ رہی ہے جی؟ آپس میں جی آئی ٹی بنا کے اپنے مقصد کے لیے وہ کیس کو ٹھپ کرنا چاہتے ہیں۔ ایک بات میں آپ کے پروگرام میں کہہ سکتا ہوں ارشد شریف صاحب، ماڈل ٹاؤن سے جان نہیں چھٹے گی موجودہ حکمرانوں کی۔ چھٹ جائے پیناما لیگ سے، کون لائے گا پروف، کیا ہوگا؟ ملا لیں شیخ رشید کو بھی ساتھ، شیخ رشید کا بھی چہرہ مکروہ کر دیں۔ شیخ رشید احمد صاحب ایک واحد شخصیت جو 2014 سے اب 2016 کا اگست آگے اپنے پوائنٹ آف ویو پہ کنسسٹنٹ ہے، وہ شیخ رشید احمد ہے۔ جب ہم پاکستان عوامی تحریک کو دیکھتے ہیں تو مولانا طاہر القادری صاحب تو باہر چلے جاتے ہیں، آتے ہیں، آنیاں جانیاں ان کی جاری رہتی ہیں۔ اب یہ تحریک قصاص کب تک چلائیں گے اور اگلا ٹکٹ وہ کب کٹوائیں گے؟ مجھے یقین ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ طاہر القادری صاحب اس دور میں، لمبے دور میں رہیں گے یہاں، اور لمبے ٹائم تک رہیں گے، اور ساری اپوزیشن جو ہے وہ ایک تاریخی کردار ادا کرے گی، اور اس تاریخی کردار میں بالآخر جب لوگ اگر سڑکوں پہ نکلے تو آپ دیکھیں گے سارے لوگ اس تحریک کی حمایت میں نکل آئیں گے، اور ابھی اپنا اپنا چورن بیچ رہے ہیں، پھر یہ ساری یکجا معجون بنائیں گے اور یکجا اپنی دوائی بیچیں گے۔ ابھی تو ہر آدمی کو خیال ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ الٹیمیٹلی جو آدمی دیانتداری سے جمہوریت کے ساتھ سنسیر ہے، اس کو اس تحریک میں حصہ لینا ہوگا، ورنہ وہ اس جمہوریت کی تحریک کے خلاف سازش میں شریک ہے۔ شیخ رشید احمد صاحب، آپ نے کہا کہ کچھ لوگ اپنا اپنا چورن بیچیں گے، تحریک قصاص ہے، اس میں کون سی پارٹیاں آپ چورن بیچنے کے لیے نکلیں گی؟ مجھے پوری امید ہے کہ یہ طاہر القادری صاحب سب کو لینے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور یہ ان کا بہت بڑا پن ہوگا، اور میری خواہش ہے کہ طاہر القادری اور عمران خان بھی اکٹھے ہوں، جو کہ بڑا مشکل کام ہے، اور اگر طاہر القادری صاحب اور عمران خان بھی اکٹھے ہو گئے اور قوم بھی نکل آئی تو یہ فیصلہ کن تحریک ہے۔ بے شک راستے اپنے منتخب کر لیں، کوئی لاہور سے نکل آئے، کوئی پنڈی سے نکل آئے، کوئی پشاور سے نکل آئے، کوئی ملتان سے نکل آئے، اور نجات دلائے اس پاکستان کو اس ذلت کی زندگی سے۔ شیخ رشید احمد صاحب، آپ نے بہت انٹرسٹنگ بات بتائی، اور تحریک قصاص ایک طرف چل رہی ہے اور دوسری طرف تحریک احتساب، اور آپ نے کہا کہ ملنا ان دونوں کا مشکل ہے۔ تو آپ نے پہلے کہا کہ جی اپنا اپنا الگ الگ چورن اور منجن یہ بیچ رہے ہیں، تحریک قصاص میں کون لوگ چورن اور منجن بیچ رہے ہیں، اور تحریک احتساب میں کون لوگ چورن اور منجن بیچ رہے ہیں بقول آپ کے؟ دیکھیں، ابھی تو تحریک قصاص میں خود اعلان کریں گے وہ، میرا خیال ہے پاکستان کی بڑی جماعتیں اکٹھی ہو جائیں گی، اور مذہبی جماعتیں بھی انشاءاللہ تعالیٰ 7 دنوں کے اندر اندر فیصلہ کر لیں گے جی۔ آج 31 تاریخ ہے، 8 تاریخ تک 8 دن دے دیں جی، مذہبی جماعتیں بھی باہر نکلیں گی، اور تحریک کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ مذہبی جماعتیں بھی باہر نکلیں، اور جس دن یہ سیاسی اور مذہبی جماعتیں بالآخر کسی ایک نقطے پر مل گئیں تو نتیجہ نکلے گا، اور گورنمنٹ کو بھی وارننگ دے دی گئی ہے
کہ یہ پیناما کا اور ماڈل ٹاؤن کا آپ فیصلہ کریں جلد از جلد. شیخ رشید احمد یہ صاحب، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے وارننگ کا ذکر گورنمنٹ کیا، کو میں اس وارننگ پہ دے اگر دیجیے. آپ تھوڑی سی روشنی ڈال سکیں. ماڈل ٹاؤن کی جب ایف آئی آر رجسٹر ہوئی تھی تو اس میں ایک کردار ادا کیا تھا جنرل راحیل شریف صاحب نے، اور ایف آئی آرز ہو گئی تھیں. اب پاناما کا مسئلہ آیا ہے، اس کے بعد وزیر اعظم صاحب چلے گئے، پھر آپ اب ماضی میں تھوڑا چلے جائیں تو 2014 کا دھرنا تھا، اس کو ختم کرانے میں بھی جنرل راحیل شریف صاحب کا ایک کردار تھا. جنرل راحیل شریف صاحب تو 29 نومبر کو اب جو اناؤنسمنٹ جنرل باجوہ کی آئی تھی اس کے مطابق گھر جا رہے ہیں، لیکن سنا یہ کہ نواز شریف صاحب کے جو دوست ہیں حکمران جماعت کے، وہ انہیں کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کو ابھی گھر نہ جانے دیں. اب کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو آپ الگ الگ تحریکیں چل رہی ہیں، تحریک قصاص اور تحریک احتساب، یہ کوئی مقصد حاصل کر پائیں گی اپنا؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو وارننگ دے دی گئی ہے، حکومت تو بڑے کانفیڈنٹ ہے. نواز شریف صاحب مری میں بیٹھے ہیں، وہاں پہ کیمپ آفس ان کا چلا گیا اور وہاں سے حکومتی معاملات کو دیکھ رہے ہیں ٹھنڈے پرفضا ماحول میں، موسم میں. دیکھیں میں آپ کو وہی بات بتا سکتا ہوں جو میرے نوٹس میں ہے. اگر راحیل شریف صاحب نے یہ ایف آئی آر بقول طاہر القادری صاحب کے یہ درج کروائی اور اس میں رول ادا کیا، تو میرا خیال ہے اداروں نے ان کو یہ پیغام دیا کہ اس مسئلے کو اپنے انجام پہ پہنچائیں. انجام کیا ہے اس کا؟ انجام تو چل رہا ہے نا، عدالتوں میں کیسز چل رہے ہیں، پولیس والے پکڑے گئے ہیں اس میں، تو کون سا انجام؟ وہ تو اب جوڈیشل کمیشن بھی آ گیا، انکوائریز بھی ہو گئی، کیسز چل رہے ہیں، کون سے انجام کی بات کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیں کیس تو ابھی لگا ہوا ہے، انہوں نے استغاثہ کا کیس کیا ہوا ہے، اس میں 16 یا 17 شہادتیں ہو چکی ہیں. اصل مجرم جو ہیں وہی انصاف دینے کے در پہ ہیں اور نام نہاد انصاف دینے کے در پہ ہیں. تو اس کا کیا ہوگا؟ اس کا کچھ نہیں ہونے جا رہا. اس کا فیصلہ سڑکوں پہ ہوگا، اور سڑکوں کا جب پریشر بڑھے گا تو انصاف ملے گا، اور جو مجرم ہے وہ اپنے انجام کو پہنچیں گے. شیخ رشید احمد صاحب، عوامی تحریک اور تحریک انصاف، ان کے راستے جدا جدا نظر آ رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں اس کی وجہ کی گہرائی میں تو نہیں میں جانا چاہوں گا، لیکن مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ پہلے بھی ایسے ہی حالات تھے، پچھلی دفعہ یہ اکٹھے ہو گئے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ اس دفعہ بھی اکٹھے ہو جائیں گے. ابھی اکٹھے نہیں ہیں، ایک پشاور سے نکل رہے ہیں، اور طاہر القادری صاحب بھی انشاءاللہ بڑا سٹرونگ پروگرام دینے والے ہیں، اور خان صاحب بھی دینے والے ہیں. لیکن ان کے اندر تحریک انصاف میں بھی ایسے لوگ ہیں جو طاہر القادری کے ساتھ صاحب کے ساتھ مل کر ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ بنانا چاہتے ہیں، اور میں بھی اس سلسلے میں بہت بڑا دائی ہوں. اور انشاءاللہ تعالی 4-5 تاریخ کو میں خان صاحب کے ساتھ ایک میٹنگ اہم کروں گا، اور اس کے بعد کوئی بہتر نتائج ہوں گے. شیخ رشید احمد صاحب، اسلام آباد میں حکمران جماعت کے جو ہمارے چند اہم دوست ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ جناب بہت زور سے اس پہ غور ہو رہا ہے کہ راحیل شریف صاحب کو ایکسٹینشن 1 سال کی دے دی جائے. آپ تک یہ اطلاعات پہنچی ہیں؟ جبکہ پنڈی والے ہمارے دوست وہ ریفر کرتے ہیں کہ باجوہ صاحب نے ٹویٹ کر دی تھی کہ نہیں جی کوئی ایکسٹینشن نہیں. معاملہ کیا چل رہا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں راحیل شریف کے امیج سے یہ خوف زدہ ہے، اس کے پوسٹروں سے خوف زدہ ہیں، اس کی تصویر سے خوف زدہ ہیں. سو یہ اب انہوں نے کمپین چلائی ہے، ایک دیکھیں انہوں نے اپنا میڈیا سیکشن جو ہے، میڈیا ہاؤس کتنا بڑا کر دیا سرکار نے. اب پارٹیاں میڈیا ہاؤسز پہ چل رہی ہیں، پیسے پہ چل رہی ہیں، اور میڈیا ہاؤسز پہ چل رہی ہیں. یہ اس ملک کا ستم ہے کہ کروڑوں روپے مہینے میڈیا ہاؤسز کے پارٹیوں کے اور حکمرانوں کے تو اس سے بھی دگنے خرچے ہیں. اور وہ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ جناب مسئلہ تو صرف ایکسٹینشن کا ہے. مجھے پورا یقین ہے کہ راحیل شریف گھر چلے جائیں گے، لیکن ان سے ایکسٹینشن کی اپیل نہیں کریں گے، اور اگر زبردستی ان کے متھے لگائیں گے تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا. لیکن ان کی کردار کشی کے لیے سارا سوشل میڈیا انہوں نے چلایا ہوا ہے جی کہ لڑائی تو 1 سال ایکسٹینشن کی ہے. 1 سال بھی چٹکی میں چلا جاتا ہے. جو بھی ہونا ہے میں قوم کو کہہ چکا ہوں، اس اگست ستمبر میں ہونا ہے. 2016 موجودہ چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں، کرپٹ، بے ایمان اور قوم کو دھوکہ دینے والے، ڈبل سٹینڈرڈ قوم کا ساری معیشت کو تباہ کرنے والے، ایکسپورٹ کو تباہ کرنے والے، کسان کو تباہ کرنے والے، پڑھے لکھے نوجوان کو تباہ کرنے والے، اور اس شہر میں شرفاء کی پگڑیاں اچھالنے والے، ان لوگوں کا 2016 آخری سال ہے. یہ 18 کی منصوبہ بندی کر دی ہے نا انہوں نے، جس طرح جسٹس کیانی کو پہلے لائے تھے. یہ بہت بے ایمان ہے، یہ بہت بے ایمان ہے. یہ تاش چھاتی کے ساتھ لگا کے کھیلتے ہیں، اور انہیں بعض بے ایمان اپوزیشن کے لوگ بھی ملے ہوئے ہیں جو ڈرتے ہیں کہ ان کا احتساب ہوگا. ان کی فائلیں احتساب کی موجود ہیں.
نام ان کا اپوزیشن کا ہے لیکن اندر سے وہ حکومت کے ساتھ ملے ہیں، اور جتنے کام ان کے ہوتے ہیں اتنے حکومت کے وزیروں کے نہیں ہوتے. اتنا بے ایمان کلچر آپ ہے پاکستان کی پیپلز سیاست. پارٹی کو تو نہیں ریفر کر رہے؟ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی انہی 10 دنوں میں فیصلہ کر لینا ہے کہ ان کا سب سے بڑا ایجنڈا یہ ہے کہ آصف زرداری کو آنے دو. ایز فار ایز رحیل شریف صاحب یہاں ہیں، مجھے نہیں خیال کہ وہ آ سکیں گے. اور بلاول سیاست کرے اگر اس نے کرنی ہے، اور اس کے جتنا دباؤ ہے اس پہ، اور جو لوگ عزت پاتے ہیں، جو لوگ دیکھیں، جو لوگ ماسز کی بات کی ہے، جس نے اعتزاز نے کیا ہے، قائرہ نے کیا ہے، وہ سینٹر فارورڈ جو ہے وہ بلاول کے ساتھ دے کر اگر اس کو نکلے تو ایک بہتر سیاست ہوگی. اگر فریال تالپور صاحبہ اور آصف زرداری صاحب ان کی سیاست ہونی ہے تو پھر پیپلز پارٹی کا کھوتا بھی جو ہے نا وہ گڑھے میں گرے گا. شیخ رشید احمد صاحب، آپ نے کچھ آپٹیمسٹک ویوز دی ہے، اور بہت سے لوگ جب آپ کی یہ والی بات سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یار ہونا تو چاہیے لیکن ہوگا نہیں. آپ نے کہا 2 ماہ میں احتساب ہوگا، کیسے ہوگا؟ جنرل راحیل شریف بھی کہتے ہیں کہ جی دہشت گردی اور کرپشن کا نیکسس میں توڑوں گا. کیسے توڑیں گے؟ 29 نومبر آپ کے آخری دن ہے. کرپشن اتنے سالوں سے کوئی نہیں نیکسس یہ توڑ سکا. کیسے یہ ساری چیزیں آپ کو 2 ماہ میں ہوتی نظر آ رہی ہیں؟ اور جنرل راحیل شریف 2 بار یہ بات کہہ چکے ہیں، کیسے ہوگا یہ کام؟ انشاءاللہ اگست کا مہینہ چڑھنے دیں، 5-6 تاریخ کو میں پریس کانفرنس میں بتاؤں گا کہ یہ ہونے جا رہے ہیں. اور اگر انہوں نے بھی تقریریں کرنی ہیں، اگر انہوں نے بھی تصویریں کھچانی ہیں، انہوں نے بھی کمپنی کی مشہوری کرنی ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ اس دور کے جو اصل اس ملک کی حقیقی طاقت ہے ملک کو بچانے والی، انہوں نے ستو نہیں پیے ہوئے، اور دے مین بزنس. اور اس بزنس مینز کے لیے یہی 10-12 دن ہے کہ اگر کوئی نتیجہ نکلے. اگر نہیں نکلتا تو میں نواز شریف صاحب کو یہ جانتا ہوں، یہ جتنے شوشے وہ چھوڑ رہے ہیں، یہ ٹائم گین کر رہے ہیں. ہر 10 دن بعد ایک ٹی او آر کا نام دے دیتے ہیں. پارلیمانی پارٹیز کی میٹنگ ہوگی، اس میں ٹی آرز کی نئی میٹنگ کے بارے میں فیصلہ ہوگا، اس میں اپنی رائے دوں گا. ابھی میں اظہار کروں گا تو یہ لوگ کہیں گے میں کیوں نہیں گیا جی ٹی او آر میں. میں بھی جا سکتا تھا، میں کہہ سکتا تھا کہ میں نے اس ٹی او آر کی کمیٹی میں جانا ہے. یہ سارا ملبہ مجھ پہ گر جانا تھا. یہ سارے لوگوں نے کہنا تھا جی یہ ہارڈ لائنر ہے، انہوں نے بھیج دیا. یہ سارے کوشش کر لیں، نواز شریف کے نام سے احتساب نہیں شروع ہونے دیں گے جی. وہ دیکھیں لڑائی کس بات کی ہے. عمران کہتا ہے کہ میرے نام سے شروع کرو، نواز شریف کہتا ہے میرے نام سے شروع کرو. بابا دونوں کے نام سے شروع کرو. اور بھی جو تحریک انصاف کا پارٹی کا بندہ اس میں ہے اس کو بھی لاؤ، اور بھی جس پارٹی کے ہیں. آپ نے 200 بندے میں سے کسی کو ابھی تک نوٹس ہی نہیں بھیجا. کیا ایف بی آر نے نوٹس بھیجا ہے؟ کیا احتساب والوں نے نوٹس بھیجا ہے؟ کیا ایف آئی اے نے نوٹس بھیجا ہے؟ یہ تو 200 ابھی ویسے ہی نکلے ہیں. جب دراز کھلے گی تو یہ 2 لاکھ آدمی ہوں گے، کم از کم 2 لاکھ آدمی ہوں گے جنہوں نے اپنی دولتوں کو باہر ٹھکا. یہاں یہ یوٹیلائز نہیں کر سکتے. دیکھیں پاکستان میں دولت لوٹنا بڑا آسان ہے، کیونکہ ہم بولتے نہیں، صرف میڈیا میں آ کے، ہم سڑکوں پہ نہیں نکلتے. جس دن پاکستان میں لوگوں نے اپنے آپ کو آگے لگائیں، جس دن پاکستان میں لوگوں نے جانیں دی، جانیں لی کہ یار ہم نے اس ملک کو زندہ رکھنا ہے، ہمارے آباء و اجداد نے اس کے لیے قربانیاں دی ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ سارے چور کیسے بھاگیں گے. انہوں نے پورا راشن رکھا ہوا ہے، پورے کپڑے ہر دنیا کے ملک میں ان کے ہر موسم کے ٹنگے ہوئے ہیں. ڈاکٹر ان کے باہر ہیں جی، اولاد ان کی باہر ہے جی، مرچ مسالہ ان کا باہر ہے، پیسہ ان کا باہر ہے. اور اسلام آباد میں ان کا کیوں دل نہیں لگتا یہ ان سے پوچھیں جناب. ویسے شیخ صاحب کیا وجہ اسلام آباد میں دل کیوں نہیں لگتا؟ وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھے ہوئے خوف کیوں ہوتا ہے کہ یہ شینڈلیئر میں سے شاید کوئی سن رہا ہوگا، کوئی کہیں کوئی ڈیوائس لگا ہوگا؟ یہ وجہ تو نہیں ہے کہیں؟ سر جی یہ مودی سے بھی بات کرتے ہیں تو سری لنکا جا کے کرتے ہیں. نہیں 99 میں جب نواز شریف صاحب نے اس کے بعد بتایا کہ جناب انہوں نے تو ڈیوائسز لگے ہوئے تھے پی ایم ہاؤس میں. ابھی بھی وہ نواز شریف صاحب آپ سمجھتے ہیں شک ہوتا ہے انہیں کہ جناب جو معاملات اس وقت تھے پی ایم ہاؤس ابھی بھی کہیں بگڈ ہے، اور وہ خوف ہے جس کی وجہ سے وہاں نہیں بیٹھے، کیمپ آفس مری لے گئے ہیں؟ دیکھیں یہ سائنس بڑی بدل چکی ہے. ہمارے برٹش ایمبیسی میں سے، لندن ایمبیسی میں سے آلات نکلے برٹش کے انٹیلیجنس کے، بہت دنوں کی بات ہے، بہت عرصے کی بات ہے، میں وزیر تھا، کہ ہمیں یہ آج کی ڈیوائسز کو یہ سمجھ رہے ہیں، یہ نکل رہے ہیں. دیکھیں پاکستان کا مسئلہ کوئی اردگان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اردگان بنے بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں انہوں نے بولا یہ سسلی میں یہ کتنے بڑے ماہر تھے اس کے مرسی کے،
ان کی حمایت میں بولے، اب اردگان کی حمایت میں بھی نہیں بول رہے، اور انہوں نے ان کے وزیروں نے بڑا شوشہ چھوڑا، جناب علی لوگ ٹینکوں کے آگے لیٹ گئے اور جمہوریت، او بابا جمہوریت کا قاتل جو ہے، جمہوریت سے خطرہ نواز شریف خطرہ ہے جمہوریت کے لیے، یہ مری مردہ اپوزیشن، ان میں 2-3 آدمی سڑکوں پہ آنے لگے ہیں، اللہ کو پتا ہے کہ لوگوں کے جذبات کیا ہیں۔ اگر یہ مردہ قوم کے لیے بھی باہر نکل رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں ان کا بھی بڑا اعزاز ہے کہ وہ نکل رہے ہیں، انہوں نے حوصلے نہیں ہارے، انہوں نے امید کی کرن رکھی ہوئی ہے۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے گینگ آف 5 جو میری پرانی بات ہے اور ان کے 30 بیٹے، یہ گونگلو ٹھپر ٹائپ کے بیٹے، اور آپ دیکھیں نا کدو ٹائپ کے بیٹے جو دولت کے سہارے اپنے آپ کو یہ صرف اس لیے بڑے ہیں کہ بڑے باپ کے بیٹے ہیں، ان میں بڑے پن کی اور کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں ہے بڑے پن کی۔ لوٹی ہوئی دولت کو ٹھکانے لگاتے لگاتے بھی یہ پکڑے گئے ہیں۔ پاکستان میں دولت لوٹنا بڑا آسان ہے، اس کو ٹھکانے لگاتے لگاتے اس کا کھرا مل جاتا ہے۔ جب ایک پیناما کیس ٹرائل ہوا، ایک بائر کے ایسٹس ٹرائل ہوئے، آپ دیکھیں گے کہ یہاں ایک آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کا قرضہ پاکستان کے اندر سے ادا ہو جائے گا۔ آپ کی بات بالکل بجائے شیخ رشید احمد صاحب کہ اگر یہ پیسہ ریکور کر لیا جائے جو لوٹی ہوئی دولت باہر سوئس بینکوں میں پڑی ہے، آف شور اکاؤنٹس میں پڑی ہے، وہی واپس لیا جائے تو پاکستان کو آئی ایم ایف سے قرضہ نہیں لینا پڑے گا، کسی کہیں اور سے قرضے نہیں لینے پڑیں گے، پرانے قرضے بھی واپس کیے جا سکتے ہیں۔ لیکن ایسا ممکن کیسے ہے؟ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کی بات کی جائے تو تحریک انصاف نے وہاں پہ بھی ایک پٹیشن فائل کی تھی نیب میں اسحاق ڈار صاحب کے مبینہ منی لانڈرنگ پہ، اس حوالے سے کیا اطلاعات آ رہی ہیں یہ آپ کو ناظرین بتائیں گے ایک وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد صاحب، اور بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ اگر یہ لوٹی ہوئی دولت جو باہر کے آف شور اکاؤنٹس میں پڑی ہے، باہر کے بینکوں میں پڑی ہے، سوئس بینکوں میں پڑی ہے، وہ واپس آ جائے تو پاکستان کو قرضوں کی ضرورت نہیں ہوگی اور جتنے پاکستان کے اوپر اس وقت قرضے ہیں وہ بھی واپس ہو سکیں گے۔ لیکن شیخ رشید احمد صاحب ایسا کیسے ممکن ہوگا؟ ابھی حال ہی میں ایک سلسلہ شروع ہوا کہ جی الیکشن کمیشن میں بھی پٹیشنز فائل ہو گئیں، تحریک انصاف نے نیب میں بھی ایک پٹیشن فائل کی اسحاق ڈار صاحب کے خلاف کہ جناب اس کی تحقیقات کی جائے مبینہ منی لانڈرنگ کی، اور اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ نیب اس کو شاید ریجیکٹ کر رہا ہے، جو اطلاعات ہمیں نیب کے ذرائع سے معلوم ہوئی ہیں۔ یہ احتساب کا عمل چلے گا کیسے؟ دیکھیں there is always face behind a case۔ ابھی اس احتساب کے پیچھے چہرہ نہیں ہے کوئی مضبوط قسم کا۔ جس دن احتساب کے پیچھے کوئی مونچھوں والا چہرہ ہوا نا، اسٹرانگ، آئی ڈزنٹ مین مونچھوں والوں سے کچھ اور مطلب لے لیں آپ، جب احتساب کے پیچھے کوئی اسٹرانگ چہرہ ہوا نا، آپ دیکھیں کس طرح احتساب چلے گا، ٹک ٹکیوں سے احتساب چلے گا۔ اور جب تک اسٹرانگ چہرہ نہیں ہوگا، چور اپنا انصاف کیسے کرے جی؟ وہ طاہر القادری صاحب کہتے ہیں نا کہ گولی مارنے والے قاتل جو ہیں وہ اپنے خلاف خود انکوائری کرائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سو ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشری، ایک ود فل سپورٹ جوڈیشری، اس کے لیے انتظار کریں۔ میں اپنی بات پہ قائم ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ ضروری ہے کہ ہم جیتنے جا رہے ہیں، ساری قوم یہ تاثر دے رہی ہے۔ دیکھیں ہم ہار بھی گئے تو جیتیں گے، اور یہ جیت بھی گئے تو ہاریں گے، کیونکہ ان کا وقت پورا ہو چکا ہے۔ یہ آکسیجن ٹینٹ میں لگے ہوئے ہیں، یہ ڈیفالٹ قسم کے لوگ ہیں، یہ ڈیفالٹ پہ چل رہے ہیں، یہ اپنے آپ کو چھپا کے اپنے آپ کو، کیا زندگی ہے کہ ساری دنیا کے سامنے یہ ایکسپوز ہیں، ساری دنیا کے سامنے ایکسپوز ہیں، اور اپنے ہاں کہتے ہیں جی کہ میرے سے شروع کرو اور پھر بھاگ جاتے ہیں۔ شیخ رشید احمد صاحب، 3 اپریل کو پاناما کا معاملہ سامنے آیا، پوری دنیا کے سامنے آیا، اس کے بعد سے ہمارے ادارے اس پہ کام نہیں کر سکے، ڈیفرنٹ پروسیسز بھی اڈاپٹ کیے گئے، الیکشن کمیشن میں جو فائل کی گئے ہیں ریفرنسز پاکستان عوامی تحریک کی طرف سے، پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے، آپ کی طرف سے، ان کا انجام کیا ہوگا؟ اور آپ بات کر رہے ہیں اگست میں آنے کی، اس کا انتظار نہیں کریں گے کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ کیا آئے گا، یا فیصلہ معلوم ہے آپ کو کہ کیا لکھا ہوا ہے؟ دیکھیں ہم نے عوامی مسلم لیگ نے بھی کیس کیا ہے، اور میں آج پڑھ رہا تھا کسی کی کہ شاید تحریک انصاف سپریم کورٹ کی طرف بھی جائے۔ میرا خیال ہے ہمیں 3 اگست کو دیکھنا چاہیے، ہمیں اپنے سارے سیاسی دروازے کھٹکھٹانے چاہیے،
یہ سارے سیاستدان اپنی کوشش کر لیں. میرا ایک ہی نعرہ ہے, سڑکوں پہ آؤ گے تو عزت پاؤ گے, چوک چراہوں میں لڑو گے تو مقصد کا حاصل ہوگا. اگر چور کے گھر تک جا کے دستک دے گئے, چور کا پیچھا کرو گے تو چور جیلوں کے پیچھے ہوں گے. ورنہ یہ جلسہ اور جلوس جو ہے, نہ یہ لمبا عرصہ چلا جا سکتا ہے, اور نہ اس سے یہ لوگ خوف زدہ ہیں, کیونکہ یہ سارے چور کٹھے ہیں. ساری قوم کو چوروں کے خلاف اکٹھا ہونا پڑے گا, بغیر پارٹی کی ایفیلیشن کے اکٹھا ہونا پڑے گا. چور کے خلاف تمام پارٹیاں بغیر کسی ایم کے اور سٹاپ کے اکٹھی ہوں گی تو نتیجہ ضرور نکلے گا. جی مجھے لوگ تانا دیتے ہیں کہ جی سوشل میڈیا میں یہ بات, سوشل میڈیا میں تو انہوں نے جنرل رئیس شریف کی ایکسٹینشن کر دی ہے, یعنی 1 سال کی ایکسٹینشن کر دی ہے, لیکن میں جانتا ہوں نواز شریف صاحب کو, یہ گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلے گا. وہ نواز شریف صاحب ہے, وہ شہباز اور نثار کو گولی دیتے آ رہے ہیں, وہ فریج میں لگا کے کھانے والے انسان ہیں, وہ تاش چھاتی سے لگا کے کھیلنے والے انسان ہیں. اور نہایت احترام کے ساتھ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ان کی ضد سے ہٹایا جا سکتا ہے, اور میں بہت پہلے کہہ چکا ہوں, ان کی سیاست کا سٹائل ہے کہ آ بیل مجھے مار, اور وہ انشاءاللہ تعالی ان کی یہ خواہش اسی 2016 میں پوری ہوگی. شیخ رشید احمد صاحب, جو آپ حوالہ دے رہے ہیں کہ فریج میں لگا کے ٹھنڈا کر کے کھانے والے ہیں, اس پہ تو مجھے وہ انگریزی کا ایک محاورہ یاد آ رہا ہے کہ ریونج از اے ڈش بیسٹ سروڈ کولڈ. اگر اتنے ٹھنڈے مزاج کے وزیر اعظم ہیں اور مری میں بیٹھ کے وہاں پہ کیمپ آفس میں ٹھنڈے موسم میں فیصلے کرنے والے ہیں, تو آپ کی یہ والی خواہش کیسے پوری ہوگی کہ وہ کوئی اس طرح کا ارریشنل ڈیسیژن لے لیں جس سے کہ سارا جو نظام چل رہا ہے اتنے اچھے طریقے سے, جمہوریت اتنے اچھے طریقے سے چل رہی ہے, ہر جگہ پہ وہ الیکشن جیتے جا رہے ہیں, لوگ ان کو ووٹ دے رہے ہیں تمام تر باتوں کے باوجود, وہ ایسا کیوں اقدام کریں کہ جناب بم کو خود ہی ٹھڈا مار دیں؟ دیکھیں ابھی تو وہ گیٹ اپ کریں گے, کچھ وزیروں کو ہٹائیں گے, کچھ جو وزیر جو ہیں ساری کارکردگی میں وزیروں کے پاس اختیار کیا ہے جی؟ ایک آدھے وزیر کے پاس اختیار ہے تو کیا ہے؟ رینجرز بھیک مانگ رہی ہے. دیکھیں رینجرز ووٹ نہیں مانگ رہی, فوج ووٹ نہیں مانگ رہی, فوج ایکسٹینشن نہیں مانگ رہی جی. رینجرز کہہ رہی ہے کہ جناب ہمیں آئینی تحفظ دیں کل کے لیے, لیکن وہ کہتے ہیں دیتے ہیں ٹھہر جاؤ. دنیا میں یہ تاثر دیتے ہیں کہ اقتدار کی کنجی ہمارے پاس ہے, اختیار کی کنجی ہمارے پاس ہے. ان کو تو ہم نے پیادے رکھے ہوئے ہیں, یہ پیادے ہیں شطرنج کے, ادھر سے اٹھا کے ادھر کر دیں گے, ادھر سے ادھر کر دیں گے. اور کل لاڑکانہ میں بھی شہید ہوئے ہیں. اس ملک کی کون سی دھرتی کا کون سا علاقہ ہے جہاں فوج نے اپنا خون نہیں دیا؟ اور آپ ان کی باتیں سن رہے ہیں جی, آپ ان کی باتیں سنیں, ایسی بات کرتے ہیں کہ کلیجہ منہ کو آتا ہے, کلیجہ پھٹتا ہے. اور یہ نیاز بٹے گی جب ان کا کلیجہ بھی ان کا بھی پھٹے گا. ایسی نیاز بٹے گی کہ آوازیں لگیں گی کہ ہے کوئی اس نیاز میں حصہ ڈالنے والا. اور ان کا جو دماغ خراب ہوا ہے نا جمہوریت کے نام پہ, آدھا سارا اسلامی دنیا کیا ہے جی پارلیمانی نظام؟ کیا انڈیا میں چوری نہیں ہے؟ کیا پاکستان ہی ملک رہ گئے نا جی؟ برطانیہ والا پارلیمانی نظام ہے, جمہوریت ہے, اس کے وزیر کو ووٹیں نہیں ملی, اس نے اپنا وہ کیا تھا, جب ایک مجھے یاد ہے کہ ساری دنیا ایک آدمی کے برٹش پرائم منسٹر کو سپورٹ کر رہی تھی کہ خدا کے لیے نہ جاؤ, یہاں تو پوسٹر لگے ہیں کہ آ جاؤ, وہاں کہہ رہے تھے نہ جاؤ جمہوری پرائم منسٹر کو. اس نے کہا نو وے. میری سوچ کو شکست ہوئی ہے, اور میرا خیال ہے میری قوم مجھ سے مختلف سوچتی ہے. آج ساری قوم دیکھیں, کوئی بندہ ہے جو نواز شریف کو ڈیفینڈ کر رہا ہے آ کے کہ جی یہ فراڈ ہے, جھوٹ ہے؟ ایک آدمی یہ کہے, ایک آدمی ٹی وی پہ آ کے کہے کہ یہ نواز شریف کے خلاف سازش ہے جی, یہ جی GHQ میں تیار ہوئی ہے جی, یہ سیاستدانوں نے تیار کی ہے, یہ سارے ڈرے ہوئے لوگ, یہ سارے اکٹھے ہیں, اس ملک کو جوکوں کی طرح نچوڑ رہے ہیں. ان جوکوں کے پاؤں کاٹنے کی ضرورت ہے, ان کے وہ دانت توڑنے کی ضرورت ہے جو جونکیں ہمارا خون چوستی ہیں. اور اگر یہ جونکیں جو ہیں ان کے پاؤں نہ لوٹے, پھر یہ سمجھیں گے یہ مردہ قوم, ہم قبرستان ہیں, یہ ان 20 کروڑ لوگوں کا قبرستان ہے.
ان پہ جس قسم کا ملبہ ڈالو یہ سہ لیتے ہیں، تو پھر یہ ملک تو معذرت کے ساتھ وہ جو بزرگ کہتے تھے یہ چند مخصوص ٹولے کا قبضہ ہوگا، وہ تو سچ دکھائی دے رہا ہے۔ یہ عوام کی حکومت نہیں ہوگی، چند مخصوص لوگوں کے ٹولوں کا قبضہ ہوگا۔ وہ تو قبضہ ہے، ہم قبضہ چھڑانے کے لیے جی جھگڑا ہو جاتا ہے، عدالتی فیصلے بھی قبضہ نہیں چھڑوا سکتے۔ اگر 10 مرلے کے مکان کا قبضہ لینے جائیں تو اس بات کا خدشہ ہوتا ہے کہ اندر سے فائر نہ ہو جائے یا باہر سے جھگڑا نہ ہو جائے۔ یہ تو پورے ملک کا قبضہ چھڑانا ہے ان چوروں سے۔ آپ دیکھیں نا، ایک ایک بیوروکریٹ پکڑا گیا تو پتہ نہیں 70 کے 35 کروڑ روپیہ ان کے گھر میں ایسے نکلتا ہے، اس طرح لوگوں کے گھر سے ردی بھی نہیں نکلی۔ شیخ صاحب، ان کے پاس مینڈیٹ ہے، لوگوں نے ان کو ووٹ دیا ہے، ابھی حال ہی میں کشمیر میں اتنا ووٹ پڑا ہے، مینڈیٹ ہے، جمہوریت ہے، اور لوگ جس وقت ووٹ ڈالتے ہیں اس وقت فیصلے کا اختیار تو ان کو دے دیتے ہیں۔ آپ کس چیز کی بات کر رہے ہیں، کس اقتدار کی بات کر رہے ہیں، کس قبضہ چھڑانے کی آپ بات کر رہے ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہوگا؟ اس کا جواب میں معلوم کروں گا ایک وقفے کے بعد، اور یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ یہ کیسا طرز جمہوریت ہے جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں، ایک وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد صاحب۔ شیخ رشید احمد صاحب، آپ طرز جمہوریت پہ بات کر رہے تھے، اور بہت سے لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ جناب جب ووٹ مل جاتے ہیں تو اختیار انہی کے پاس آ جاتا ہے۔ اس طرز جمہوریت میں کچھ لوگ یہ بھی الزام لگاتے ہیں کہ جی یہ رشتہ داروں کی حکومت ہے، ان کی جو وفادار لوگ ہیں وہ ان کے ذریعے کام چلایا جائے، لیکن لوگوں نے اختیار دیا ہے تو اس لیے یہ تو بات صحیح ہے۔ جو لاہور میں 600 بچے اغوا ہوئے اور ایک علاقے سے اغوا ہوئے، وہ بھی ایک طرز حکومت پتہ لگ رہا ہے ہمیں کہ پولیس کہاں پہ ڈپلائیڈ ہے، ماڈل ٹاؤن کا واقعہ ہو گیا، لیکن لوگوں نے اختیار دیا ہوا ہے۔ آپ جو بات کر رہے ہیں کہ جناب یہ ہم نے قبضہ چھڑوانا ہے، یہ کن سے آپ کریں گے؟ آپ عوام کے مینڈیٹ کے خلاف بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں، کیش گروپ کا اور مسائل زدہ گروپ کا کوئی مقابلہ نہیں۔ ان کے پاس دولتوں کے انبار ہیں، یہ غریب کے غریب خرید دیتے ہیں، لاٹ کی لاٹ خرید دیتے ہیں۔ کس مزارے کی ہمت ہے کہ وہ سید کے خلاف ووٹ شاہ جی کے دے سندھ میں؟ کس بندے کی ہمت ہے کہ وہ تھانے میں جو کچھ یہ کر رہے ہیں، جو کچھ اس ملک میں طاقت کا سماج ہے؟ دیکھیں سر جی، ججز یہ خود لگاتے ہیں، پولیس آفیسر یہ خود لگاتے ہیں، الیکشن کمیشن کے کمشنر یہ خود لگاتے ہیں، ٹرانسفر تبادلے یہ خود کرتے ہیں، بانٹتے یہ ہیں صرف اپنی اولاد کو، ڈانٹتے ہیں ہماری اولاد کو۔ تمام پروجیکٹ ان کے ناکام ہوئے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ میں تو چودھری افتخار کے اتنا مخالف ہونے کے باوجود میں سوچتا ہوں کہ آج وہ شاید ہوتا، ایک سو موٹو لیا جاتا کہ بھائی یہ بتاؤ یہ تمہاری دولت ہے یا نہیں ہے، یا ہمیں لکھ کر دو ہم واپس منگا لیتے ہیں وہاں۔ ہمیں یہ بتاؤ کہ یہ ساری دنیا میں جو آپ کی جائیدادیں بن رہی ہیں پاکستان، ابھی یہ یاد رکھیں کہ نواز شریف صاحب کے خلاف اتنا بڑا ملبہ آئے گا، اتنے بڑے ایسٹس آئیں گے کہ لوگ انگشتے بدندہ رہ جائیں گے کہ یار اتنا مال یہ باہر کھینچ کے لے گئے۔ دیکھو پاکستان کے، اگر آپ دبئی میں جاؤ تو لندن میں جاؤ، اسپین میں جاؤ، آسٹریلیا میں جاؤ، پاکستانیوں کی بات ہو رہی ہے۔ پاکستان ایک کیسا سسٹم ہے جی، دہشت گردی میں بھی ہم پکڑے جا رہے ہیں، لوٹی ہوئی دولت میں بھی ہم پکڑے جا رہے ہیں، حرام کی دولت میں بھی ہم پکڑے جا رہے ہیں۔ دنیا میں جہاں بھی دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے، کوئی ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ہے جہاں کسی نہ کسی طریقے سے پاکستانی نہ ملوث نکلا ہو۔ دا ریزن از کہ کوئی لیڈر نہیں ہے اس قوم کا، یہ کاروباری لوگ ہیں۔ انہوں نے کہا چھوٹے چھوٹے چوزوں کے کارخانے لگانے سے اور شوگر ملیں لگانے سے اور ٹیکسٹائل ملیں لگانے سے کیا بنتا ہے؟ سارا ملک ہماری ٹیکسٹائل ہے، سارا ملک ہمارے چوزے ہیں، سارا ملک کو ہم فیڈ کریں گے اور ان کا جوس نکالیں گے اور باہر لے جائیں گے۔ یہ اپنی صورتحال میں جو آپ کو بڑے کانفیڈنٹ نظر آ رہے ہیں، اندر سے ہلے ہوئے ہیں۔ جو مرنے والا ہوتا ہے بعد میں اس کی آنکھیں بند کی جاتی ہیں۔ ان کو تو خیال ہے کہ ان کے کفن میں بھی جیبیں لگے ہوں گی کہ یہ فلانے بینک کی چیک بک اس ملک میں ہے، یہ پیناما کی ادھر ہے، یہ دبئی کا اکاؤنٹ میرے رائٹ سائڈ کے کفن پہ لگا ہوا ہے، یہ پیندے کی طرف جناب علی میرا لگا ہوا ہے، ٹاورز کے جو اکاؤنٹس ہیں اور مے فیئر کا جو ہے وہ بیگ پہ میری چیک بک پڑی ہوئی ہے۔ سر یہ ان کو سمجھ نہیں آئی، یہ نہ زندگی کو اپنی سزا کے طور پر گزارے ہیں۔ سزا چند مالشیے ارد گرد رکھ کے جناب دو اپوزیشن لیڈروں کو گالی۔ یوتھ کو باہر نکلنا ہے، میں ساری یوتھ کو کہتا ہوں نکلو،
جس مرضی جھنڈے تلے نکلو، اگر تمہارا کوئی لیڈر نہیں ہے تو عوامی مسلم لیگ شیخ رشید آپ کی لیڈر ہے. ہم نکلیں گے باہر ان چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں کے خلاف. ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں پر اللہ کی دی ہوئی ہمت، طاقت اور آواز ہے. انشاءاللہ ان کو بگائیں گے اس ملک سے. شیخ رشید احمد صاحب، پروگرام میں گفتگو کرنے کا بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے شیخ رشید احمد صاحب کی گفتگو سنی، اور بہت سے لوگ، کیونکہ شیخ رشید احمد صاحب ہیں بھی عوامی مسلم لیگ کے سربراہ، ان کی بات عوام کی بات ہوتی ہے، لیکن مسئلہ جو شیخ رشید احمد صاحب کے لیے ہے کہ لوگ ان کی کال پہ باہر نہیں آتے، ووٹ ڈالنے جاتے ہیں تو پھر نون لیگ کو ہی ووٹ پڑتے ہیں. اب تحریک قصاص اور تحریک احتساب شروع ہو رہی ہے، اس کا کیا بنتا ہے، اس حوالے سے ناظرین آپ کو آگاہ رکھیں گے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں AR